بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آج کی حدیث پاک ان لوگوں کے لیے ہے جو تھک ہار چکے ہیں، زندگی ہار چکے ہیں، مصیبتوں اور تکالیف کے پہاڑ ان پر ٹوٹ پڑے ہیں اور وہ مزید اب اس دنیا میں رہنا پسند نہیں کرتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اب نوبت یہاں تک آن پہنچی کہ وہ خودکشی کرنا چاہتے ہیں، مزید جینا ان کے لیے مشکل ہو چکا ہے، زندگی گزارنا ان کے لیے دو بار ہو گیا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں نبی رحمت علیہ السلام کی طرف سے تسلی آمیز حدیث پاک اور ایک خوبصورت دعا جو انسان کو، مسلمان کو، مصیبت زدہ کو، غم کا شکار جو ہے اس انسان کو دوبارہ ایک موٹیویشن دیتی ہے، جینے کا سہارا دیتی ہے۔ اس وقت جب اس انسان کو لگ رہا ہوتا ہے کہ سب کچھ ختم ہو گیا، اب زندہ رہنا کوئی معنی نہیں رکھتا، تو یہ وہ موقع ہوتا ہے، وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان موت کی طرف قدم اٹھاتا ہے خودکشی کی صورت میں، جو کہ حرام ہے، خلاف شرع ہے، اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کا موجب ہے، اور حرام موت کے باعث جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ اللہ رب العزت سب کو محفوظ و معمور فرمائے۔ لیکن آج کی حدیث پاک ایسے لوگوں کے لیے بہت بڑی تسلی ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے بڑی ہمدردی ہے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی تکلیف میں اگر کوئی شخص مبتلا ہو تو اسے موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے، یعنی موت کو گلے لگا لینا تو دور کی بات، موت کی تمنا بھی نہیں کرنی چاہیے، موت مانگنی بھی نہیں چاہیے، موت کی دعا بھی نہیں کرنی چاہیے۔ تو حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کسی بھی تکلیف میں اگر کوئی شخص مبتلا ہو تو اسے موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے، اور اگر کوئی موت کی تمنا کرنے ہی لگے تو پھر اسے یوں کہنا چاہیے۔ اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بتا رہے ہیں کہ کوئی شخص اگر اس قدر غموں سے چور ہے، تکالیف کے پہاڑ اس پر ٹوٹ پڑے ہیں، صبر کا دامن اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا ہے، اور وہ یہ سمجھنے لگا ہے کہ اب موت کے سوا اور کوئی چارہ نہیں، تو موت کی تمنا وہ نہ کرے، صبر کا دامن ہاتھ میں رکھے۔ لیکن اگر صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹ گیا اور موت کی تمنا کرنی ہی کرنی ہے تو پھر وہ اس انداز میں موت کی تمنا کرے، اللہم احینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا کانت الوفات خیرا لی۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، یعنی دعائیہ کلمات ہیں کہ اے اللہ، جب تک زندگی میرے لیے بہتر ہے مجھے زندہ رکھ، اور جب موت میرے لیے بہتر ہو تو پھر مجھ کو اٹھا لے۔
اب یہ دعائیہ کلمات یعنی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے، یہ اللہ کے نبی سکھا رہے ہیں، اور اسی ہی دعا کے اندر، ان ہی کلمات کے اندر تسلی بھی ہے، ہمدردی بھی ہے، موٹیویشن بھی ہے، جینے کا سہارا بھی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ یہ کہ انسان جب ایسے موڑ پر پہنچ چکا ہے کہ وہ اب خودکشی کی طرف قدم اٹھانا چاہتا ہے، وہ موت کو گلے لگانا چاہتا ہے، وہ زندگی پر موت کو ترجیح دینے لگا ہے، تو اب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اول تو موت کی تمنا نہ کرے، یعنی خودکشی کرنا تو دور کی بات، خودکشی تو کرنی ہی نہیں چاہیے، وہ تو حرام ہے، لیکن اگر موت کی تمنا کرنی ہی ہے تو پھر ان الفاظ کے ساتھ وہ تمنا کرے، اس انداز میں تمنا کرے کہ اے اللہ، جب تک زندگی میرے لیے بہتر ہے تو مجھے زندہ رکھ، اور جب موت میرے حق میں بہتر ہو تو اے میرے مالک مجھے اٹھا لے۔ تو اب دو صورتیں ہیں، یا تو یعنی اسے خودکشی کرنے کی نوبت نہیں آئے گی، خودکشی سے تو وہ بچ گیا۔ اب دعا مانگنے کی صورت میں پہلی صورت یہ ہے کہ اس کی دعا قبول ہو جائے گی، اللہ اسے طبعی موت عطا فرما دے گا، کیونکہ خلق الموت والحیات، موت اور حیات کا مالک وہ ہے، موت اور زندگی اسی کے ہاتھ میں ہے، اس کے علاوہ کسی کے ہاتھ میں نہیں۔ اگر کوئی خود موت کو گلے لگائے گا، خودکشی کرے گا، تو وہ اللہ رب العزت کے قادر مطلق ہونے کو اور تقدیر کے نظام کو چیلنج کرے گا، اسی وجہ سے اسے حرام موت قرار دیا گیا اور اس کے لیے جہنم ہے۔ تو اب موت کی تمنا کرنی ہے تو بندے نے دعا مانگی، اے اللہ میرا زندہ رہنا بہتر ہے تو مجھے زندہ رکھ، میرا مر جانا بہتر ہے تو مجھے موت عطا فرما۔ تو اب دو باتیں ہیں، پہلی بات یہ کہ یا تو اسے موت آ جائے گی، اس کی دعا قبول ہو جائے گی، اگر موت نہیں آ رہی اس کو تو اب ان الفاظ کے اندر جو سہارا اس کے لیے موجود ہے، یعنی موت تو آئی نہیں، زندہ اس نے رہنا ہے، اور دعا اس نے کیا مانگی تھی، اے اللہ میرا زندہ رہنا اگر بہتر ہے تو مجھے زندہ رکھ، یعنی اسے یہ موٹیویشن مل رہی ہے، اسے یہ سہارا مل رہا ہے، اسے یہ تسلی مل رہی ہے نبی رحمت علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف سے کہ اللہ کے بندے، تیرا زندہ رہنا تیرے حق میں ابھی بہتر ہے، اللہ رب العزت نے تیرے لیے زندگی میں کوئی نہ کوئی بہتری ضرور رکھی ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے تجھے زندہ رکھا ہے۔ اگر موت میں بہتری ہوتی تو اللہ رب العزت تجھے موت عطا فرما دیتا، تو اس وقت ان حالات میں تیرے لیے موت بہتر نہیں ہے، تیرے لیے رب کائنات کی طرف سے زندگی بہتر ہے، تیرے لیے زندہ رہنا بہتر ہے۔ تو یہ وہ تسلی ہے، یہ وہ ہمدردی ہے، یہ وہ موٹیویشن ہے، یہ وہ سہارا ہے جو ان حالات میں کہ غموں کے اندر، دکھوں کے اندر، تکالیف کے اندر جب آپ سمجھ رہے ہیں، یہ سوچنے پر مجبور ہو چکے ہیں کہ اب میرا زندہ رہنا کسی فائدے کا نہیں ہے، میرا زندہ رہنا کسی اعتبار سے بہتر نہیں ہے، مجھے مر جانا چاہیے، تو اس دعا کی وجہ سے ہمیں وہ بات مل رہی ہے کہ اگر اللہ نے موت عطا فرما دی تو سمجھ لو مرنا بہتر تھا، موت نہیں عطا فرمائی، اللہ رب العزت نے ابھی تک زندہ رکھا ہوا ہے، تو مطلب کیا ہے کہ زندگی میں کوئی بہتری ہے، زندہ رہنے میں کوئی بہتری ہے۔ تو یہ وہ تسلی ہے نبوی، یہ وہ نبوی ہمدردی ہے، یہ وہ نبوی سہارا ہے جو دکھوں کے وقت، اس وقت جب انسان صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیتا ہے تو اسے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے یہ سہارا میسر آتا ہے، اور وہ سہارا کیا ہے، اللہم احینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا کانت الوفات خیرا لی، کہ اے اللہ جب تک میرے لیے زندہ رہنا بہتر ہے مجھے زندہ رکھ، اور جب موت میرے لیے بہتر ہو تو مجھ کو اٹھا لے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اول تو آپ لوگوں پر، دوست و احباب پر
سامعین پر، سننے والوں پر ایسا وقت نہ آئے کہ وہ موت کی تمنا کرنے لگیں۔ دعا ہے کہ خوشحال زندگی گزاریں، نعمتوں والی زندگی گزاریں، آسانی والی زندگی گزاریں، آسودگی اور کشادگی والی زندگی گزاریں۔ اللہ رب العزت آپ کی زندگیوں میں رنگ بھرے، دنیا و آخرت کی تمام تر نعمتیں عطا فرمائے، دنیا و آخرت کی تمام تر رحمتیں، برکتیں، عافیتیں عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت آپ کو دونوں جہانوں کے اندر خوش و خرم رکھے۔ رب العزت آپ کو دنیا جہان کے اندر، آخرت کے اندر عزتیں عطا فرمائے، ذلتوں سے محفوظ فرمائے۔ ہر قسم کی دونوں جہانوں میں رب کائنات خوشحالیاں عطا فرمائے، بدحالیوں سے محفوظ فرمائے۔ یہ دعا ہے، اس نوبت تک کوئی بندہ نہ پہنچے، اور اگر کوئی غموں کا مارا ہوا، کوئی دکھیارا پہنچ گیا ہے تو اللہ کرے کہ اس تک یہ حدیث پہنچ جائے اور وہ اس حدیث پہ عمل کر کے خودکشی کی راہ نہ اپنائے، مایوسی جو کہ کفر ہے اس کی راہ نہ اپنائے، صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے۔ اللہ رب العزت سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔